حضرت صاحب، ایک بات جو بعض جگہ دیکھنے میں آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم علمی یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے، یا اس بات کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ بعض عورتیں پردہ نہیں کرتی پورے طور پر، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے خاوند نے اجازت دی ہوئی. فرض کریں کہ میں چہرے کا پردہ نہ کروں تو مجھے میرے خاوند نے یہ اجازت دی ہوئی ہے. تو ایسا کرنا درست ہے؟ اور کیا خاوند اجازت دے سکتا ہے کہ وہ خاتون پردہ نہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی انسان کو شریعت کے معاملات میں جن میں شریعت نے کسی چیز سے منع کیا یا کسی چیز کو حرام قرار دیا، اس میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بالکل ایک ٹیڑھا جواب ہوتا ہے کہ خاوند نے اجازت دی، جب کسی انسان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اجازت دے. اور ایسے معاملات جن سے شریعت نے منع کیا، جن کو حرام قرار دیا، اس میں تو کیسے وہ مداخلت کر سکتا ہے؟ یہ تو پردے کی بات ہے. کل کو اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ میرے خاوند نے مجھے کہا کہ شراب پی سکتی ہو تم، تو کیا وہ جائز ہوگا؟ نہیں، ہرگز جائز نہیں ہوگا. کیونکہ جس چیز کو شریعت نے، اسلام نے منع کیا، کسی کو اختیار نہیں دیا کہ اس میں وہ مداخلت کرے. اور ہم جب قرآن کریم کی اسی قسم کے دوسرے احکامات کو دیکھتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے دوسرے احکامات کو دیکھتے ہیں، تو قرآن کریم نے والدین کی اطاعت پہ بہت زور دیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی. ایک شخص نے پوچھا کہ حضور میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا جی حضور. حضور نے فرمایا پھر ان کی خدمت کرو، وہی حج ہے. قرآن کریم نے کہا کہ مسلسل تاکید ووصینا الانسان بوالدیہ، کہ والدین کے متعلق تاکیدی احکامات قرآن کریم نے دیے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے لیے اپنا نرمی کا پہلو جھکائے رکھو، انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلائی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی استدلال ہے قرآن کریم کی آیات سے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، احسان کرنے کا حکم ہے. تو ان کے لیے بھی یہ فرمایا کہ اگر وہ تمہیں کسی ایسی بات کا حکم دیں جو کہ وہ میرے ساتھ شریک ٹھہرانے والی بات ہو تو فلا تطعہما، پھر ان کی تم نے اطاعت نہیں کرنی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت پہ بہت زور دیا اور فرمایا کہ اگر ایک غلام، ایک حبشی غلام جو اس زمانے میں بہت، جس کی اہمیت کے لحاظ سے بہت کم تر جسے سمجھا جاتا تھا، اس کے متعلق فرمایا کہ وہ اس کی شکل و صورت بھی بہت بری ہے، اس کا سر بھی ایک چھوٹا سا جس میں عقل نہیں، منقے جتنا ہے، خشک انگور جتنا جس کا سر ہے، اگر اس کو بھی تم پہ امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت لازمی ہے. اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو یا نہیں پسند کرتے اس میں بھی اطاعت لازمی ہے. صرف جو استثناء ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جو معصیت پر مبنی ہو، جو گناہ پر مبنی ہو، جو اسلام کی جن سے منع کیا گیا ان پہ مبنی ہو، فلا سمع ولا طاعۃ، تو پھر نہ سننا ہے نہ اطاعت کرنی. تو یہی حال باقی چیزوں پہ ہے. جب جن چیزوں کی، جن کی اطاعت کا اتنا زور دیا، جن کی فرما برداری پہ اتنی توجہ دلائی، ان کے متعلق کہا کہ جب وہ کوئی شریعت کے ایسی بات کے متعلق کہیں جس میں شریعت نے منع کیا، جس کو حرام قرار دیا ہے، اس میں پھر اطاعت ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ کسی خامد کو کس طرح یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ کہے کہ جس چیز کو خدا اپنے نبی کو یہ کہتا ہے کہ اپنی عورتوں کو کہو کہ وہ پردہ کریں، مومن عورتوں کو کہے کہ وہ پردہ کریں، یہ باتیں ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، وہاں پہ نبی کو تو خدا یہ کہہ رہا ہے اور بیوی یہ کہے کہ میرے خاوند نے مجھے اس کی اجازت دی. بالکل اجازت نہیں دی اور ایسی کوئی بات نہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بیویاں جو ہیں، خاوند جو جائز چیزیں ہیں،
جن میں اسلام نے، جن میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ان کی باتوں میں بھی بیویاں جو ہیں بعض اوقات وہ خامد کی نافرمانی کر دیتی ہیں، فرما برداری نہیں کرتی. ایک تعلق ہوتا ہے، ایک بے تکلفی کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ جو شریعت کے احکام ہیں، اگر کسی جگہ کوئی خامد ایسی بات کہتا ہے تو وہاں پہ بچی کو جو مسلمان ہے، جو اسلام کی تعلیم پر جو احمدی بچی ہے، اس کو تو خامد کو توجہ دلانی چاہیے کہ یہ میرے لیے تو یہ ضروری ہے. شریعت نے مجھے جس چیز کا حکم دیا ہے، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اس میں مداخلت کرو. اور یہ سمجھنا کہ خامد کو گویا وہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس حکم کو جو ہے کالعدم قرار دے دے. تو خامد کو ایک حد تک ایک فوقیت عورت پر یا بیوی پر ہے، لیکن اس کی وہ اتھارٹی اعلیٰ اتھارٹی کے انڈر ہے. وہ خدا تعالیٰ سے آگے تو نہیں نکلتی اس کی اتھارٹی. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو تو بہرحال جیسے آپ نے بیان فرمایا، خامد کو تو قوام کہا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ وہ تربیت کرے، جو شریعت کے احکام ہیں ان کی پابندی کروائے. جی تو وہ تو شریعت کے احکامات سے تو نہیں، خود نہیں نکل سکتا. اور نہ ہی عورت یہ سمجھ کر کہ چونکہ مجھے خامد نے کہا ہے اس لیے مجھے اس کا کوئی گناہ نہیں، وہ بھی اس سے جو ہے وہ اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتی. بالکل. جزاک اللہ خاصا شکریہ آپ کا، مہربانی.